السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ زمانوں سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خزانہ میں آرام فرمانے والے آقا اور ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کا درود پاک کا ہدیہ چند باز درود پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے ایک دو شعر میں آپ کے گوش گزار کروں۔ امام الکلام کرام الامام سے لطف ان کا ہو ہی جائے گا، لطف ان کا ہو ہی جائے گا، شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سائلوں دامن سخی کا تھام لو، من سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ کی گلی میں جا پڑو، مفلسون کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا،
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات ہر مہینے اس ماہانہ اجتماع میں جمع ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کے درمیان پہلی مرتبہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. آپ لوگوں کو ہر مہینے اسی طرح ان محفلوں میں شرکت کی استقامت عطا فرمائے، تعداد میں اضافہ فرمائے، آپ کی طرح دوسروں کو بھی دیندار بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسان میں اللہ نے دو طبیعتیں رکھی ہیں. دو طبیعتیں، ایک اچھی ایک بری. جسے دوسرے لفظوں میں کہیں تو اللہ نے ہر انسان کو ایک نفس لوامہ عطا فرمایا، ایک نفس امارہ عطا فرمایا. نفس امارہ کام ہی یہ ہے بندے کا کہ برائی کی طرف لے جاؤ، برائی کی طرف لے جاؤ، برائی کراؤ، گناہ کراؤ، گناہ کراؤ. وہ گناہوں کو، برائیوں کو سجا سجا کر پیش کرتا ہے، سجا کر پیش کرتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ سالوں پہلے، 50-100 سال پہلے آپ چلے جائیں تو ناچنا یہ صرف نچنیاؤں کا کام تھا. اس کی ایک مخصوص کمیونٹی ہوتی تھی ناچنے والوں کی. شادی میں بلاتے تھے ناچنے کے لیے، لیکن وہ کمیونٹی کو تو آنا ناچنے، وہ ناچتے. گھر کی شریف لوگ، عورتیں تو دور کی بات تھا، مرد بھی نہیں ناچتے تھے. لیکن اب آج کے دور میں 2023 میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حال کیا ہے؟ مرد عورت سب شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو بلانا نہیں پڑتا ناچنے کے لیے کہ بھئی تو آنا، ہمارے گھر شادی ہے، محفل ہے، تو ناچنے آنا. نہیں، خود ہی شروع ہو جاتے ہیں. باقاعدہ پلاننگ یہ چلتی ہے اس گانے پر ایسا ایسا ڈانس کرنا ہے، پلاننگ ہوتی ہے. بارات لے جا رہے ہیں تو بارات میں پہلے چیک کر لینا بس میں ٹیپ ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے، اسپیکر لگے ہوئے کہ نہیں ہے. ہاں پہلے چیک کر لیں، ورنہ تو یار اتنا دور جانا مزہ ہی نہیں آئے گا. گانے تو ہونے چاہیے. تو گانوں کے بغیر تو سفر بارات کا، یار شادی میں گانے نہ ہو تو شادی شادی کیسی ہے؟ ایک تصور. تو اگر کسی یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 2-3 بس کروائی نا، ایک بس کا اسپیکر خراب تھا تو پھر دیکھنے لائق ہوتا ان کے منہ وہ جو پھنس گئے. لگا تو تھا مست اسپیکر تو زوردار لگے ہوئے ہیں. جب بس چلنے لگی پھر پتا چلا کچھ جو سامنے ٹی وی لگی وہ بھی نہیں چلتی ہے، جو اسپیکر لگے وہ بھی خراب ہے. پھر جو موڈ اور دماغ خراب ہوتا ہے بندوں کا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب ہر برائی، ہر گناہ سجا کر پیش کیا گیا. یہ اچھا کام شمار کیا جاتا ہے. یار اس کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہونا. ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن گیا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. پہلے دنیا میں لوگ موبائل کے بغیر جیتے تھے کہ نہیں جیتے تھے؟ جیتے تھے، زندگی آسان تھی. اب موبائل کے بغیر ایک سیکنڈ کام نہیں چلنا ہے. بندہ کبھی بھول بھی گیا نا، گھر پر نماز پڑھنے جا رہا تھا بھول بھی گیا تو آدھے راستے سے پلٹ کر آ گیا، موبائل رہ گیا. تو نماز پڑھ کے آیا نہیں یا موبائل. ہو سکتا ہے کسی کا کال آ جائے، ہو سکتا ہے میں تھوڑا باہر ہی رہ لوں. اگر موبائل گھر رہا تو واپس فوراً گھر آنا پڑے گا، اور جیب میں ہے موبائل تو پھر میں آدھا 1 گھنٹہ باہر بھی گھوم سکتا ہوں. تو اب موبائل کے بغیر زندگی ممکن نہیں. پہلے علم حاصل کرنے کے لیے کئی 1000 کلومیٹر دور پیدل چل کر جانا پڑتا، کئی 100 کلومیٹر دور پیدل چل کے. علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے ایسے سفر کیے، اور وہ بھی کیسے؟ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، میسر، دھوپ میں چل رہے ہیں، جوتا پھٹ گیا تو پیر سے خون بہ رہا ہے، لیکن سفر جاری ہے. کیوں؟ علم حاصل کر رہا ہے. اب گھر گھر علم آ گیا ہے، مسجد مسجد کے علم آ گیا، مدرسے پر مدرسے قائم ہوئے، مکتب پر مکتب. بچوں کو بھیجو، خود تو علم نہیں حاصل کیا، بچوں کو تو سکھا. بچوں کو بھی بھیجنے میں سستی، اسکول ٹیوشن ٹائم پر، لیکن مدرسہ چلتا ہے. یہ سسٹم ہم نے خود اپنے لیے بنایا،
تو اللہ نے ہر انسان کو ایک نفس امارہ عطا فرمایا، ایک نفس لوامہ۔ یہ امارہ یہ سجا سجا کر پیش کرتا ہے اور بندے کو اندر سے ابھارتا ہے، چل چل ادھر چل، یہ دیکھو زوردار، یہ زوردار فلم لگی ہے، اکیلا نہیں جائے گا، دوست کو بھی سامنے لے کر جائے گا، خود تو برا تھا ہاں دوسرے کو بھی چل بہت زوردار مووی آئی ہے دیکھیں گے، چل دیے بندے۔ اور یہ ایسے یہ کام ایسے بھی ہے نا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ کہہ دو کہ پروگرام میں 3 گھنٹہ بیٹھنا ہے آپ کو، تقریر 3 گھنٹہ ہوگی، 3 گھنٹہ نعت اور تقریر ہوگی، دیکھو کتنے آتے ہیں، لیکن وہی 2.5-3 گھنٹہ اگر تھیٹر میں نکالنا، اوہ یار کب ٹائم نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفس امارہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس نے سجا کر آپ کے دماغ میں ڈال دیا زوردار، مزیدار، ٹیسٹی، تو آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کھانا کھانے میں جہاں مزیدار دکھ رہا تھا آپ پہنچ گئے، آپ نے حلال حرام کا فرق نہیں دیکھا، آپ نے سوچا نہیں کہ یہ کون سی ہوٹل کس کی ہوٹل کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہائی وے سے جا رہے تھے اجمیر، لیکن خواجہ کے دشمن کے ہوٹل میں جا کر توڑنا شروع کر دیا۔ جا رہے تھے اجمیر خواجہ کی بارگاہ میں، لیکن بیٹھ گئے کس کی ہوٹل میں؟ بھئی ویجیٹیبل کھاتے تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن ویجیٹیبل یا سفر میں ہضم کس کو ہوتا ہے؟ مطلب چاہیے تو چکن مٹن ہی ہے نا۔ تو ہم تو یعنی آؤ دیکھا نا تو آؤ، بیٹھ ہوٹل ہے مست زوردار بناتا ہے، بیٹھ گیا توڑنے، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ اندازہ کریں، مجھے ایک بات یاد آئی، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم فقیہ ہیں عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ کے والد مبارک غلام تھے۔ عبداللہ بن مبارک تو بڑے یعنی کہ عالم فقیہ محدث، امام اعظم کے شاگرد، لیکن عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک یہ قاضی شریح کے غلام تھے۔ قاضی شریح کے غلام ہیں، ان کیا کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پورے گھر کا کام کرتے ہیں، لیکن نمازوں کے بڑے پابند۔ قاضی شریح سے کہا ہوا ہے کہ بھائی نماز کے وقت مجھے کوئی کام نہیں دینا، کہا ٹھیک ہے، وہ جاتے کام کرتے۔ اب قاضی شریح کی ایک لڑکی تھی، بڑی ہو گئی، شادی لائق، جب شادی لائق ہوئی تو سوچ رہے قاضی شریح کوئی ایسا رشتہ، ایسا لڑکا تلاش کروں کہ جو بڑا دیندار ہو۔ آج کل لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں اپنی لڑکیوں کے لیے تو کیسا، مالدار ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دین تو کوئی دیکھتا ہی نہیں، دین کوئی نہیں دیکھتا، ہر کوئی کیا دیکھتا ہے، نوٹ پانی زیادہ ہونا چاہیے، بنگلہ گاڑی ہونی چاہیے، میری بیٹی جائے تو عیش و آرام کی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن اندازہ کرے وہ ایسی عیش و آرام کی زندگی میں جا تو رہی ہے، اس کو کھانا تو نہیں پکانا پڑے گا، اس کو کام کاج تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کو چین و سکون بھی کبھی نہیں ملنا ہے، چین و سکون بھی نہیں ملنا ہے نا۔ تو کہنے کی بات ہے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ دین دیکھتے تھے، آج کل کے زمانے میں لوگ دنیا دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسی ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر ہونا چاہیے، مولوی ہے، عالم ہے، یہ کیا کمائے گا، اس کو کیوں دیں۔ جبکہ آپ کبھی سروے کرنا، لوگ بہت سارے سروے کرتے ہیں، کبھی میں اپنی طرف سے یعنی آپ کو دماغ دے کر جا رہا ہوں، کبھی یہ سروے کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں جو ڈاکٹر اور انجینئرز ہیں ان کی بیویاں اور جتنے علماء حافظ ہیں ان کی بیویاں، دونوں میں کون زیادہ خوش ہے، کون زیادہ خوش ہے، یہ سروے کر کے دیکھیے گا، رزلٹ آپ کو ملے گا، کماتا کم ہے لیکن خوش بہت زیادہ رکھتا ہے، کماتا کم ہے لیکن خوشیاں بہت زیادہ ہیں، کبھی اس کی بیوی کو زبان پر کوئی بات لانی نہیں پڑتی، اس سے پہلے پورا کر دیتا ہے، اس کی بیوی جو کہتی ہے کرنا ہے۔ اچھا پھر بیوی کو بھی اس کی صحبت ملتی ہے نا، عالم حافظ کی صحبت ملتی ہے تو اللہ بھی صبر عطا کر دیتا ہے، اللہ بھی صبر عطا کرتا ہے۔ اب وہ آتی ہے تو پھر وہ بھی دیکھتی ہے میرا شوہر اتنی محنت کر کے اتنا کماتا ہے، اس کی اتنی ہے تو میں بھی لمٹ میں رہوں۔ اب وہ 25,000 کا ڈریس نہیں خریدے گی، وہ کہے گی 1,500 میں چل جائے گا، اور مولوی کہے گا نہیں یار 5,000 یہ بہت زوردار، یہ لے لیں، نہیں وہ پہلے لیبل دیکھی 5,000 نہیں 5,000 یہ نہیں لینا، دوسرا لینا۔ کیوں؟ اللہ نے صبر دے دیا ہے اس بندے کو، یہ اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو پہلے لوگ دین دیکھتے تھے، اب دنیا دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک اپنی بیٹی کے لیے رشتہ، قاضی ہے، قاضی کا مطلب جج، آپ سوچیں بھائی وہ یعنی کہ ڈسٹرکٹ جج ہیں،
ڈسٹرکٹ جج، اس کی کتنی ویلیو ہے؟ تو اب یہ بھائی جج ہیں اور آپ اپنی بیٹی کوفہ کے جج ہیں، تو پھر اپنی بیٹی کا نکاح تو اچھا خاندان تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن بڑے بڑے حکما، بڑے بڑے عمرہ، مالدار گھر کے رشتے، وزراء کے رشتے آ رہے ہیں، آپ کی بیٹی سے ہمارا رشتہ، آپ کی بیٹی سے نہیں، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں پسند، میں دیکھوں گا اپنی بیٹی کے لیے۔ اب نکلے ایک دن کیا، کوئی تو ڈھونڈنا پڑے گا، اور ڈھونڈنا ایسا جو دیندار ہو۔ تو اب گئے مسجد کے چکر لگا رہے، فجر میں یہاں، ظہر میں وہاں، عصر میں یہاں، مغرب میں یہاں، عشاء میں یہاں، چکر مسجد کے، کوفہ کی مسجدوں کے چکر لگا رہے کہ کوئی تو مسجد میں دیندار دکھ جائے، کوئی تو مل جائے۔ ایک دن ایک مسجد کے دروازے پر پہنچے، دیکھا سارے نمازی نماز پڑھ کر چلے گئے، لیکن نوافل کی کثرت ایک بندہ کر رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہوا ہے، یہ بھی باہر کھڑے کہ نکلے تو دیکھوں کون ہے، لیکن وہ بندہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، فجر ہی میں نکلا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ قاضی شرح کہتے ہیں بندہ بڑا قابل، چلو دیکھتے ہیں کون، تو وہیں پر فجر کی نماز ادا کی، پھر ملاقات کی تو پتا چلا میرا غلام مبارک ہے، میرا غلام مبارک۔ آپ نے کہا تیری شادی ہو گئی ہے گھر میں غلام لیکن پتا نہیں ہے، کب شادی ہو گئی؟ کہ میں تو غلام ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیا میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ کیا آپ کی بیٹی؟ ارے آپ کے یہاں بڑے بڑے رشتے آتے ہیں، میں کیا، میرے تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کوئی بات نہیں، میں دوں گا، مکان بھی خود دیا، مہینے کا خرچ بھی خود دیا، اور کہا کہ مہر کی رقم بھی خود دے دی، کہ لیکن مہر کی رقم دینا، یہ مکان، یہ ولیمے کا خرچہ، یہ سب کچھ دے دیا، اور دیکھا کہا کہ تو اب آ جا میرے گھر، میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ مبارک پہنچ گئے، شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی، دونوں دلہا دلہن اپنے گھر میں۔ کچھ دن کے بعد لڑکی اپنے گھر آئی، اپنی ماں کے کانا میں، بھائی بیٹی آتی ہے تو ماں کے کانا پھوسی شروع ہو جاتی ہے، ماں بیٹی بھی۔ اب اگر ماں بیٹی کی کانا پھوسی نا اچھی باتوں میں ہو تو بہت اچھا، لیکن ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنے میں ہو نا تو گھر برباد ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب آ گئی، اس نے بتایا، سارے حالات بتائے، تو اب وہ بھی پریشان۔ اب اس نے ماں نے جو ہے نا قاضی شرح سے بات کی کہ بھائی بات بڑا مسئلہ گمبھیر ہے، کیا ہوا؟ کہ بیٹی کا کہنا ہے کہ مبارک سے جب سے شادی ہوئی، مبارک قریب نہیں، پوری رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے، بیٹی کے پاس گیا ہی نہیں، اور سارے معاملات ٹھیک ٹھاک، کھلاتا پلاتا اچھے سے رکھتا ہے، لیکن رات میں کبھی قریب نہیں گیا، بستر پر نہیں گیا، وہ تو نمازوں میں لگا رہتا ہے۔ قاضی شرح نے کہا اچھا ایسا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ گمبھیر ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ گئے، بات کی، اے مبارک کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں، تو میری بیٹی کو صحیح سے رکھتے ہو کہ نہیں؟ اب بالکل الحمدللہ، پوچھ لو کوئی شکایت ہو تو۔ کیا شکایت ہے؟ اسی لیے تو آیا، شکایت ہے؟ کیا شکایت ہے؟ کیا میری بیٹی کا کہنا ہے کہ تم اس کے قریب نہیں گئے اب تک، اتنے دن ہو گئے شادی کو، اب تک تم نے اسے قریب یعنی قربت نہیں کی؟ تو مبارک نے کہا وہ بات صحیح ہے۔ تو کہا وہ کیوں؟ میری بیٹی میں کچھ کمی ہے؟ کہنا آپ کی بیٹی میں کچھ کمی نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 40 دن کے بعد۔ کہا کیوں؟ 40 دن کے بعد کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ تو جج ہیں، کوفہ کے بڑے جج ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے آپ کو رشوت دی ہو، آپ نے وہی اپنی بیٹی کو کھلا دیا ہو۔ ایک لقمہ جو انسان کے جسم میں جاتا ہے وہ اس کے جسم میں 40 دن تک رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے حرام کا لقمہ کھایا ہو، وہ 40 دن تک اس کے اندر رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری حلال کی کمائی میری بیوی کھائے، اور جب اسے حمل ٹھہرے تو وہ اس کے پیٹ میں آنے والا بچہ وہ صرف اور صرف حلال کی کمائی کھانے والا، میری بیوی کے جسم میں حرام کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ 40 دن کے بعد جب صرف میری حلال کی کمائی کا خون اس کی رگوں میں ہوگا تب میں اس سے صحبت کروں گا۔ قاضی شرح نے کہا بھائی کہ بندہ کمال کا، جب یہ کمال اور یہ دینداری ہو تو پھر عبداللہ ابن مبارک جیسا عظیم فقیہ اور محدث پیدا ہوتا۔ پہلے دین دیکھا جاتا تھا، اور دین حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی پریشانیاں اٹھاتے تھے، سفر کرتے جوتا پھٹ گیا تو خون نہیں کر رہا۔ ایک محدث تھے، ان کا نام تھا محمود ابن عمرو زمخشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑے عظیم محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں۔ آپ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ علم حاصل کرنے میں جا رہا تھا اور نیشاپور جانا تھا، نیشاپور ایران کے شمال میں بہت دور، اور وہ نکلے ہیں یہاں بغداد سے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بغداد عراق میں ہے، ایران کے نیشاپور تک جانا ہے،
اور برف کا یعنی ٹھنڈی کا موسم ہے تو برف باری ہو رہی ہے. کہتے ہیں اتنی برف باری کہ برف باری کی وجہ سے میرا ایک پیر جم گیا, سن ہو گیا. میں نے ڈاکٹروں کو بتایا, ڈاکٹروں نے کہا کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, کاٹنا پڑے گا. کہتے ہیں وہ پیر میرا کاٹ دیا گیا, میں ایک پیر سے محروم ہو گیا. لیکن میں نے وہاں کے لوگوں سے لکھوا لیا, بھائی میں ایک کاغذ میں نے لیٹر لکھوایا کہ بھائی میں یہ برف کی وجہ سے جم گیا تھا اس لیے میرا پیر کاٹا گیا, لکھ دو کہ ایسا نہ ہو علم حاصل کر کے واپس جاؤ اور لوگ ہو سکتا ہے کوئی کانڈ کیا ہوگا تو پیر کاٹ دیا گیا, کوئی گناہ اور جرم کیا ہوگا تو اس کا پیر کاٹ دیا گیا, لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا, لکھ دو. اور کچھ لوگوں سے دستخطیں کروا لی اور پھر پہنچے اور علم حاصل کر کے جب واپس پلٹے تو لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی یہ پیر کسی جرم میں نہیں, علم حاصل کرنے میں کٹا ہے, علم حاصل کرنے میں کٹا. ایک محدث, ان کا میں نے واقعہ پڑھا نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ محدث فرماتے ہیں کہ ہم بغداد میں علم حاصل کرے, بغداد بڑی عظیم الشان علم کا مرکز اور شہر تھا, عظیم یونیورسٹی نظامیہ. کہتے ہم علم حاصل کر رہے تھے نا, اب یہ آج کل تو بڑی فیسلٹیز ہیں دارالعلوموں میں بھی, دارالعلوم میں بھی بڑی فیسلٹیز ہیں, وہیں کھانا وہیں پینا وہیں سونا, سارا خرچ, گھومنا پھرنا پڑھنا سب کچھ ایک ہی جگہ ہو رہا ہے, کمرہ دیا جا رہا ہے. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے کا حال یہ تھا کہ ایک جگہ استاد بھی نہیں ملتے تھے. ایک استاد یہاں بیٹھ کر پڑھاتا ہے تو دوسرا استاد وہاں بیٹھ کر پڑھاتا ہے, تیسرا وہاں پڑھاتا ہے, چوتھا وہاں پڑھاتا ہے. کوئی قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے, کوئی حدیث پڑھا رہا ہے, کوئی نحو پڑھاتا ہے, کوئی صرف پڑھاتا ہے, کوئی یعنی کہ بلاغہ پڑھا ہے. ہر کوئی الگ الگ فیکلٹیز کا اپنی اپنی کلاس لے کر بیٹھا ہے, اور کوئی بلانے والا نہیں, جس کو پڑھنا ہو آ کر پڑھ کر جائے, پڑھ کر جائیں. کہتے ہم نے فکس کیا تھا کہ صبح ان کے پاس پہلے جائیں گے, وہاں سے وہاں چلے جائیں گے, وہاں سے وہاں جائیں گے, وہاں سے وہاں. ہم ایسے ایک سے دوسری درسگاہ میں پڑھتے, جا کر پڑھتے. ایک کمرہ لے لیا تھا چھوٹا سا, اس میں رہتے تھے ہم 4-5 لوگ تھے, ہم ساتھ میں رہتے تھے. کہتے ایک دن ہم مارکیٹ جا رہے یعنی مدرسہ جا رہے تھے صبح سویرے, مچھلی بک رہی تھی, مچھلی بک رہی تھی. تو دل میں خواہش ہوئی مچھلی کھائی جائے, بہت مہینے کیا سال ہو گئے مچھلی نہیں کھائی, مچھلی کھانی چاہیے. تو میں نے خرید لی کہ چلو مچھلی لے جاؤ سے پکائیں گے کھائیں گے. تو میں نے مچھلی لے کر رکھ دی کہ پھر درسگاہ سے آؤں گا تو پکائیں گے. ایک درسگاہ کے بعد دوسری کا ٹائم ہو گیا, دوسری کے بعد تیسری. سوچا ایک آدھ استاد تھوڑا لیٹ ہوگا یا کبھی غیر حاضری ہوگی تو پکا لیں گے. سارے اساتذہ موجود تھے. 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے. اب تو مچھلی سے بو آنے لگی, لیکن ہم کو کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ملا. علم حاصل کرنے میں کھانا مچھلی سیکنے کا پکانے کا ہمیں وقت نہ ملا. اب 3 دن باس آنے لگی. ہم نے کہا یار اپنے نصیب میں پکی ہوئی نہیں ہے, کچی کھا لو. ہم نے کچی مچھی کھا لی اور ویسے ہی پڑھنے چلے گئے, اس لیے کہ ٹائم ہو رہا تھا درسگاہ کا. ہم نے ایسے علم حاصل کیا. تو اس زمانے میں ایسے علم حاصل کیا جاتا تھا. 3 حدیث حاصل کرنے کے لیے لوگ کئی 100 کلومیٹر 400-500 کلومیٹر کا سفر کرتے. 3 حدیث حاصل کرنے, 1 حدیث حاصل کرنے ہزاروں کلومیٹر کا دور کا سفر. مدینے سے بندہ مصر تک سفر کرتا ہے صرف 1 حدیث سیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا, من سلک علما, جو علم کی راہ چلا, اللہ من سلک یلتمس علما, جو علم تلاش کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا, اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتا ہے. اب تو علم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا. لوگ گھر گھر آ کر سکھانے لگے, چوک درس ہونے لگے, مسجد درس ہونے لگے. لیکن ہم ہیں کہ ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے, ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے. ہمیں علم حاصل نہیں کرنا, ہمیں دور بھاگنا ہے. دور نہیں, یہ سیکھیں گے تو پھر ہم کو سدھرنا پڑے گا, اور سدھرنے کا نام ہمیں آتا نہیں. حالانکہ آپ اندازہ کریں, یہ ہم جتنے بھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا, سب کے سب مسلمان پیدا ہوئے ہوں گے. ایک بھی ایسا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے اپنی محنت سے. سب مسلمان پیدا ہوئے, مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں, اور جب مسلمان ہیں تو اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, بڈھے ہوئے, مر گئے, قبر تک پہنچ گئے. ہم نے اسلام کے لیے نہ کچھ کیا, نہ اپنے لیے کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کیا, قو انفسکم واہلیکم نارا, تم
تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نہ ہم نے اپنے آپ کو بچایا نہ اپنے گھر والوں کو بچایا. ہم بھی جہنم کی راہ پر اپنے گھر والوں کو بھی اسی راہ پر لگا دیا, اسی راہ پر لگا دیا. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم سدھرتے کیوں نہیں؟ ہر جمعہ کو خطاب ہو رہا, تقریر ہوتی ہے, ہر مہینہ تقریریں ہوتی ہیں, لوگ اصلاح کرتے ہیں, لیکن ہم اصلاح قبول نہیں کرتے. مبلغین یعنی گشت پر گشت کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, لیکن ہم وہ کہ وہی جیسے تھے ویسے کے ویسے. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے غور کیا, چونکہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, مسلمان تھے, بڑے بھی مسلمان ہوئے, ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. آج بھی آپ امریکہ انگلینڈ میں جائیں, وہاں کے مسلمانوں کو دیکھیں جو نو مسلم ہیں, مسلمان ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اسلام کو پڑھا, انہوں نے اسلام کی کوئی خوبی دیکھی, انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی, اسلام کا مطالعہ کیا, اسلام کو قبول کیا. اور جب اسلام قبول کیا تو اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں, اسلام سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. پہلے شراب پیتے تھے لیکن شراب چھوڑ دی, پہلے گناہ کے کاموں میں ملوث تھے, گناہ چھوڑ دیے, پہلے کلب کی لائف میں تھے, اب کلب چھوڑ دیا, پہلے یہ ڈرگس لیتے تھے, اب ڈرگس یوز کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے یہ سارے کام صرف دین اسلام کے لیے چھوڑے ہیں. اسلام قبول کیا, چھوڑ دیا. وہ ننگیاں گھومتی تھی, حجاب میں آ گئی اور حجاب پر فخر کرتی ہے. اب ان سے کہہ دو یار آپ تو شراب پیتے تھے, اب پیو, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, وہ فوراً اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر کہے گا الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں, الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں. یہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے جو یہ کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں, آپ خود اندازہ کریں آپ نے اپنی لائف میں کتنی بار کہا کسی کو کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کسی گناہ, اگر کسی نے آخر آپ سے کہا کہ چلو فلاں مووی لگی ہے, مووی دیکھنے چلو, کبھی آپ نے کہا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں, وہ حرام کام نہیں کرتا. آپ سے کسی نے کہا چلو 31 کی نیو ایئر پارٹی میں, آپ میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا. یہاں تو حال یہ ہے کہ یہاں 31 کی پارٹی منانے جانا ہے, میں تو وہاں جانے والا ہوں, دوسرا مل کے وہاں جائے گا, چل وہاں وہ زوردار پارٹی ہے, وہاں زوردار ہونے والی ہے, وہاں زیادہ لوگ جمع ہونے والے ہیں, تو وہی ادھر سے پارٹی ادھر بدل دی, ادھر سے ادھر, ادھر کے پاس حاصل کرو ادھر کے. ایک ہفتے سے لگے ہوئے ہیں, ہفتہ بھر سے لگے ہیں, وہاں کے پاس ملنے چاہیے, وہاں کے پاس ٹکٹ مل جانی چاہیے. لوگ روپیہ خرچ کر کے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ شمع کے ارد گرد پروانے, شمع کے ارد گرد پروانے. یہ دیکھیں آپ موم بتی جلائیں, موم بتی, یا آپ بارش کے موسم میں دیکھیں گے لائٹ کی طرف کیڑے کھینچے چلے آتے ہیں, لیکن کبھی لائٹ گئی, موم بتی جلائی, کیڑے آنا شروع ہو گئے, کیڑے آنے شروع ہو گئے. آپ ان کو کتنا بھی روکو وہ جائیں گے آگ کی طرف. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری مثال شمع کے ارد گرد پروانوں کی طرح ہے کہ تم دوڑ دوڑ کر جہنم میں گرنا چاہتے ہو, میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں, جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں جہنم سے بچا لوں, کمر پکڑ کر کھینچتا ہوں, لیکن تم ہو کے کھینچے چلے جا رہے ہو, تم جہنم میں گرنے کی تیاریاں کر رہے ہو. ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, اپنے معاشرے کا حال ہم نے کیا کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی معاشرے کی بنیاد جو مستحکم اور مضبوط بنیاد رکھی وہ اخوت پر رکھی تھی, بھائی چارگی پر رکھی تھی, خیر خواہی پر رکھی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں آج مسلمانوں کو بھائی بھائی بناتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا, یاد کرو پہلے تم لڑائی جھگڑا کرتے تھے, آپس میں خون کے پیاسے تھے, تم جان کے دشمن تھے. اللہ کے احسان کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. یہ اوس و خزرج کی بات ہے, انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج جو آپس میں دشمن تھے, اللہ کے رسول نے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے. لیکن کمال تو تب ہو جاتا ہے جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے ہیں نا, جب مدینہ آئے ہیں اور سرکار نے فرمایا مہاجرین خالی ہاتھ
بات ہیں، مکہ میں سب چھوڑ کر آئے ہیں مدینہ، یہاں ان کے پاس کچھ نہیں، ان کا صرف اپنا جسم ہے اور جس پر جو کپڑا ہے بس وہی ہے، اس کے باوجود حال یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا کچھ تو انتظام کرنا چاہیے نا، کیا انتظام ہوگا؟ اس انصاری کا بھائی اس مہاجر کو، اس انصاری کا بھائی اس مہاجر کو، اس انصاری کا بھائی، مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی قائم کی ہے، بھائی چارگی قائم کر دی، اور بھائی چارگی قائم کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے انصاریوں، تم پر اپنے مہاجر بھائیوں کا خرچہ، نفقہ، ان کی دیکھ بھال سب کچھ تمہارے ذمہ ہے۔ انصاری میں سے کسی کی بھی پیشانی پر بل نہیں آئی، یہ کیا ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا، کمائیں گے ہم، کھلائیں گے ان کو، مکان ہمارا رکھیں گے ان کو، ان کی پیشانیوں پر بل نہیں آئے، بلکہ وہ ہنستے مسکراتے کہتے بھائی آ جا، چل میرے گھر، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اچھا لے گئے، ان میں سے ایک تو ایسے نکلے عبد الرحمن ابن عوف کے جو بھائی بنائے گئے، وہ تو کہتے ہیں بدرتا، وہ تو کہتے بھائی ایک کام کر، دیکھ میرے پاس 2 گھر ہیں، آدھا آدھا کر دے، ایک گھر تیرا ایک گھر میرا، میرا جتنا سامان ہے آدھا کر دے، آدھا تیرا آدھا میرا، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو تو پہلے تو پسند کر لے، 2 بیویاں ہیں، پہلے تو پسند کر، تجھے جو پسند ہوگی اس کو میں طلاق دے دوں گا، تو شادی کر لینا۔ کوئی ہے جو اپنی بیوی کی قربانی دے دے، وہ بھی وہ یہ نہیں کہ میں یہ میری پسند والی ہے اس کو مت لینا، اس کو مت لینا، نہیں، تم پسند کرو اور تمہیں جو پسند آئے وہ تم، میں اسے طلاق دوں گا، تم رکھ لینا، تم نکاح کر لینا۔ ہاں جب ہمارے جیسے ہو نا تو فری کا مال مل رہا ہے، کھاؤ، فری کا مل رہا ہے تو ہڑپ کرتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم کو اپنے بنگلے میں فری میں آدھا بنگلہ دے دے تو اس میں سے کون ہے جو کہے گا نہیں نہیں تیرا بنگلہ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف کام پر رکھ لے اپنی دکان پر، ایسا کون کہے گا؟ ہم تو کہیں گے بھائی تو کام پر نہیں رکھے گا چلے گا، آدھا بنگلہ مل رہا ہے، ہم وہ ہیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کہتے بھائی تو اپنا سارا سب کچھ اپنے پاس رکھ، مجھے تو صرف یہ بتا کہ بازار کا راستہ کہاں ہے، تو مجھے بازار بتا۔ انہوں نے لے جا کر بتایا یہ بازار ہے، یہ مدینے کا بازار ہے، یہ بڑا عظیم الشان بازار ہے۔ کہا ٹھیک ہے اب آپ نے گھر جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف پہنچے جنگل، لکڑیاں کاٹی اور لکڑیاں کاٹ کر آئے بازار میں، لکڑیوں کا گٹھا رکھ دیا اور بیچ رہے ہیں، لوگ لکڑیاں خرید کر لے جا رہے ہیں، تھوڑے دن لکڑیاں بیچی، کچھ رقم جمع ہوئی تو گھی خریدا، پنیر خریدا، وہ لے کر کھڑے ہو گئے مارکیٹ میں، وہ بیچنا شروع، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ اب گھی پنیر کا کاروبار اتنا بڑا کہ پھر ایک وہ دن آیا کہ عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگے۔ اب صرف مدینے کی دکانوں سے خریدتے نہیں، اب ملک شام سے گھی و پنیر خرید کر لاتے ہیں اور یہاں لا کر بیچا کرتے ہیں، وہاں سے تیل لاتے ہیں یہاں لا کر بیچتے ہیں، بڑے کاروباری اور بزنس مین بڑے مالدار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ جیسی نیت ہو ویسی برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نیتیں تو اچھی کر لیں، کسی کا رزق ہے نا کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا، اللہ نے جتنا رزق دیا آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا رزق اس کے پیچھے ایسے ہی بھاگتا ہے جیسا بندہ رزق کے پیچھے بھاگتا ہے۔ رزق بندے کے پیچھے پیچھے آتا ہے، تم چاہے جیسے کہیں چلے جاؤ تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا، اللہ نے متعین کر دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ تم حرام طریقے سے کماتے ہو یا حلال طریقے سے کماتے ہو یہ تمہاری مرضی، لیکن رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے فکس کیا ہے، جتنا اللہ نے متعین کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ دیکھیں میں نے لڑکی کی بات کی نا عبداللہ ابن مبارک کی، آپ حضرت علی کو دیکھ لیں، سرکار سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سلطنت اسلامیہ کے عظیم شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، وہ قیصر روم جن سے کانپا، وہ کسرا جو ہلاک و برباد ہو گیا، وہ محمد رسول اللہ کا ایک خط تھا، صرف ایک خط کہ قیصر نے پڑھا اور پڑھ کر اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب میرے ان 2 قدموں کی جگہ کے مالک ہونے والے ہیں۔ وہ قیصر تھا، روم کا عظیم الشان بادشاہ، ہرکیولس جسے کہتے ہیں، ہرکل ہے نا، انگلش میں انگریزی میں اسے ہرکیولس کہتے ہیں۔ وہ ہرکیولس درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم اللہ دنیا میں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بادشاہوں کے بادشاہ، وہ شہنشاہ ایسے کہ اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے عائشہ اگر میں چاہوں تو 2 پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے فقر و فاقہ کو پسند کیا ہے۔ تو سرکار نے اپنے گھر کے لیے اپنی بیٹی کے لیے داماد کیسا پسند کیا، داماد کیسا پسند کیا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی مالدار نہیں، چاہتے تو عبد الرحمن بن عوف سے نکاح کرواتے، اور بھی بڑے بڑے مالدار موجود تھے مدینے کی دنیا میں کہ جن سے سرکار چاہتے تو نکاح کروا دیتے۔ مکہ میں حضرت فاطمہ زہرا کے رشتے آ رہے تھے بڑے بڑے سرداروں کے، لیکن سرکار نے نہیں فرمایا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صدیق اکبر نے پیغام دیا، سرکار نے رد فرما دیا۔ عمر فاروق نے پیغام دیا، سرکار نے رد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ علی آئے ہیں، سرکار فرماتے اے علی ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا اللہ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں کر دیا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں زمین میں تمہارا نکاح کر دوں۔ تو اللہ کی پسند اور رسول اللہ کی پسند محبوب کی بیٹی فاطمہ کے لیے وہ علی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، سرکار کے گھر میں رہتے تھے۔ کہ وہ ایک زرہ بیچی اور بیچ کر جو رقم آئی اس سے انتظام کیا مہر کا۔ فرماتے یا رسول اللہ نکاح ہو گیا لیکن رہنے کے لیے گھر نہیں ہے میرے پاس۔ ایک صحابی دیکھیں بھائی چارگی، یہ مسلمان، ایک صحابی مدینہ یعنی مسجد نبوی کی لائن میں ان کا گھر تھا، مکان تھا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک کمرہ یہاں بھی ہے، میں نے علی کو دے دیا، میں نے علی کو دیا۔ یہاں ضرورت مندوں کی ضرورتیں دیکھی جاتی ہیں اور دیکھ کر پوری کی جاتی ہے، تو پھر یہ اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دین نصیحت خیر خواہی ہے، خیر خواہی تو ہر ایک کی بھلائی چاہیں، ہر ایک کی بھلائی چاہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں نہ لگیں۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے دوسرے ہمیں کیا دبائیں گے، ہمارے اپنے ہمیں دبانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دبانے میں لگے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تعاون کس چیز میں ہونا چاہیے؟ بر و تقوی میں، التعاون علی البر والتقوی، تقوی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سرکار کے زمانے کے مسلمانوں کی اور خود سرکار کی جو تعریف قرآن میں بیان فرمائی، اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ جتنے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور کفار پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ اپنے ایک دوسرے بھائیوں کے لیے خون کا رشتہ نہیں، خون کا رشتہ نہیں بلکہ صرف اور صرف ایمان کا رشتہ، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جان قربان کرنے کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے بڑے مالداروں میں سے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار شخص، خاندان اتنا مالدار ہے کہ آپ نے کبھی بھی محنت مزدوری کا کام نہیں کیا، مشقت کا کام نہیں کیا، کوئی سامان کبھی اٹھایا نہیں، کپڑا بھی تیار پہننے کو مل جاتا، غلام پہناتے، نرم و نازک لباس ہمیشہ پہنا، نرم و نازک جوتے چپل استعمال کیے، ناز و نعم میں پڑے، کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں، رہنا سکون آرام سے رہنا۔ لیکن پھر ایک دن کانوں میں اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے، اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت آئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ماں کو پتا چلا، ماں کو پتا چلا تو ماں نے بیٹے کو بولا مصعب میں نے سنا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ ہاں ماں میں نے اسلام قبول کر لیا، بڑا پیارا مذہب ہے، تو بھی کر، تو بھی کر۔ کہنے نہیں میں نہیں کرتی، لیکن سن تو نے اپنے معبودوں کو ناراض کیا ہے، تجھ پر قہر لازم ہوگا، پلٹا ڈر ان کے قہر سے، ہے نا، تجھ پر غضب نازل ہوگا، عذاب آئے گا۔
حضرت مصعب نے کہا کچھ نہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے اوپر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، میں تو اسلام لایا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا بیٹا سن، اگر اسلام نہیں چھوڑا تو تجھے گھر سے نکال دوں گی۔ کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، نکال دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا صرف گھر سے نہیں، جائیداد سے بے دخل کروں گی۔ کہا کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے آخری حربہ استعمال کیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا، یعنی اب جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو میں جاتا ہوں۔ کہا بیٹا روک۔ کہاں ماں؟ کہ یہ جو کپڑے پہنے نا وہ بھی میرے ہیں، میرے پیسوں کے ہیں، وہ بھی تو نکال۔ ہاں تو مصعب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک کونے میں گئے، وہ لباس اتار دیا، ٹاٹ جسے ہم بوری کنٹان کہتے ہیں، وہ ٹاٹ اٹھا کر لپیٹا اور لپیٹ کر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کا یا رسول اللہ، سرکار فرمایا مصعب یہ کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ میری ماں نے ایسا ایسا کیا، میں چھوڑ آیا، میں سب چھوڑ آیا۔ سرکار فرماتے ہیں مصعب بہت بہتر سودا کیا ہے، اپنا گھر چھوڑ کر جنت خریدی ہے، جنت خریدی۔ جب ہجرت ہوئی نا مدینہ آ گئے، یہ ٹاٹ لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں، سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مصعب بن عمیر دور سے ٹاٹ لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں جانتے ہو یہ شخص، اس شخص کو میں نے ناز و نعم میں، نعمتوں میں پلتا ہوا بھی دیکھا ہے، آج میں اسے ٹاٹ لپیٹے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جانتے ہو یہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن یہ جنت میں سیر کرتا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کی شان ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشر مبشرہ میں سے نہیں ہے لیکن ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ٹاٹ لپیٹ کر اس نے جنت خریدی ہے۔ اب یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ کتنی مشقت سے اسلام حاصل کیا، حضرت بلال کو کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو انہوں نے پتھر سہ کر، مار کھا کھا کر عہد عہد کا نعرہ لگایا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسلام سے نہیں ہٹے، مار کھاتے رہے، تپتی دھوپ پر وہ تپتی ریت کو اپنے جسم پر برداشت کرتے رہے، ان کی چربی پگھلتی رہی لیکن اسلام سے نہیں پلٹے۔ تو وہ جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، ہم کیا جانے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، ہم کیا جانیں کہ اللہ رسول کو راضی کرنا کیا ہے۔ اللہ رسول کو راضی کرنا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، وہ مقصد ہمارا نہیں ہے۔ بہرحال یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب جنگ بدر ختم ہو گئی، مدینے میں جا رہے ہیں، مدینے میں جا رہے ہیں، تو مصعب بن عمیر نے دیکھا ایک انصاری صحابی ان کے بھائی ابو عزیر کی رسیاں ہاتھ ایسے باندھ رہے۔ تو مصعب نے آواز لگائی، کیا آواز لگائی؟ اے میرے بھائی تھوڑا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے نا، اس سے بہت مال ملے گا، تھوڑا مضبوط باندھ۔ تو ابو زہر کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں دنگ رہ گیا، میرا بھائی ہو کر اس کو کہتا ہے کہ بھائی مضبوط باندھ۔ میں نے کہا اے مصعب تو میرا بھائی ہے، تجھے تو یوں بولنا چاہیے کہ تھوڑا ڈھیلا، میرا بھائی ہے تھوڑا ڈھیلا باندھنا، یہ بولنا چاہیے۔ حضرت مصعب کہتے ہیں تو میرا بھائی نہیں، کہ انصاری میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں، اس لیے کہ جو مومن ہو وہ میرا بھائی، جو مومن نہیں وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ کے رسول نے دونوں یعنی کہ کمیونٹیوں کو جتنے الگ الگ تھے سب کو ایک کیا۔ اب اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، جتنے مسلمان سب برابر ہیں، جتنے مسلمان سب برابر ہیں، ہر ایک کا احترام ہے، ہر ایک کی عزت ہے۔ تم مسلمان کی عزت و تعظیم کرو گے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ دین، اللہ کے رسول فرماتا دین النصیحہ، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے نا۔ اس حدیث پر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، بخاری شریف کی روایت، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا تو سرکار نے فرمایا جریر بیعت کر، میں نے بیعت کی۔ تو سرکار نے کس بات پر بیعت لی؟ کہتے اس بات پر کہ جریر اسلام پر قائم رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، اور سن ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہے گا،
ہر مسلمان کی بھلائی چاہے گا. میں نے بیعت کر لی. تو اب جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا ہے جریر بن عبداللہ کے ساتھ. آپ نے اپنے غلام کو, حضور کی زندگی کے بعد کا واقعہ, حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے غلام کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ بازار. کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ گھوڑا خریدنے پہنچے ہیں, اور جب گھوڑا خریدنے پہنچے جا کر دیکھا ایک زوردار گھوڑا تھا. کتنے میں دینا ہے؟ کہ 100 درہم میں. کہا ٹھیک ہے لاؤ. بڑا سستے میں مل گیا, لے کر آ گئے. حضرت جریر سے کہا کہ 100 درہم, یہ اس کا مالک ہے, اس کو 100 درہم دے دیجئے, اس کی قیمت ہے. حضرت جریر نے گھوڑا دیکھا, کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ کہاں میرا گھوڑا ہے. یہ 100 کا نہیں ہے, تھوڑا زیادہ کا ہے, زیادہ کا ہے. اچھا ٹھیک ہے چلو 200 دے دو, 200 دے دو. کہ 200 کا نہیں, اس سے زیادہ کا ہے. 300 یعنی اس سے زیادہ کا. کہتے بڑھاتے گئے. وہ گھوڑے کا مالک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اتنے دے دو, ٹھیک ہے اتنے دے دو. یہ کہہ رہے نہیں اس سے زیادہ کا. 800 درہم میں خریدا. 800. ہم کیا کریں گے؟ جتنے کی چیز ہوگی ہم تو کم ہی کروائیں گے. بھائی نہیں کم. وہ کیا گیا نہیں اتنے میں تو مجھے نہیں آتا ہے, میرے گھر نہیں آتا, یہ نہیں آتا, اس کی اتنی قیمت نہیں تجھے دینا. ہم تو یہی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہاں قیمت بڑھائی جا رہی ہے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ گھوڑا بیچنے والا وہ گھوڑوں سے انجان ہے, اسے نہیں پتا کہ کس گھوڑے کی کتنی قیمت. اور میں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی, مسلمان کی بھلائی چاہوں گا. اگر اس کے 800 کا گھوڑا 100 میں لے لیتا تو مسلمان کا نقصان. میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کا نقصان ہو جائے, تو 800 میں خریدا. اور 800 دے کر, اب لوگ آئے ہمارے جیسے ہوشیار لوگ بھی آس پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. آ کر کہا جریر بیوقوف ہو. کہا کیوں, کیا ہوا؟ ارے وہ 100 میں دے رہا تھا, کیا ضرورت تھی 800 تک لے جانے کی؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہر مسلمان کی بھلائی کی بیعت کی ہے, اس لیے میں نے اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کی ہے. آج یہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے, یہ جذبہ موجود نہیں. ہم بھلائی چاہتے نہیں, ہم تو ٹانگ کھینچنے کی بات کرتے ہیں. ایک نے دکان لگائی, یہ بہت اچھی چلتی ہے, وہی دکان لے کر ہم کھڑے ہو گئے. اسی کے سامنے یا پڑوس میں ایک چکن کی لاری لے کر کھڑا ہوا یا سموسے رمضان میں بیچنا شروع کیا. ایک بندے نے دیکھا ہو اس کے سموسے تو بہت بکتے ہیں. دوسرے دن سے ہم شروع, تو جب دونوں کے بک رہے ہیں تو تیسرا بھی کھڑا ہوا, جب دونوں کے بک رہے تو میرے بھی بکیں گے. تو ہم وہ 3, اب یہ 3 سموسے والے ہیں. پھر دھیرے دھیرے تینوں کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا, اس لیے کہ روزانہ تھوڑی بندہ سموسے کھاتا ہے, کبھی بھجیے, کبھی وڑے, کبھی کیا کھاتا ہے نا. ہاں تو روزانہ تو پھر دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی زیادہ آتا ہے, کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 ریس میں لگے ہوئے ہیں. عوام کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سستے میں مل جاتے ہیں. ہاں ریس میں سستا ہو جاتا ہے سامان, وہ فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہ تو نہیں سوچا. بغداد میں بڑا مشہور واقعہ ہے. بغداد میں ایک بندہ انگریز آیا, اس نے سنا تھا کہ یعنی کہ اسلامی مرکز جو ہے نا وہ بغداد ہے, اور اسلامی حکومت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتے ہی جا رہی ہے. کہ راز کیا ہے اسلام کے پھیلنے کا, راز کیا؟ اور پھر یہ کہ عیسائیوں کے ملک میں جاتے ہیں اور یہ جھنڈا گاڑتے ہیں کہ بھائی آج سے یہ ملک اسلامی. اس کے باوجود وہاں کے عیسائی جو نا وہ جب یہ جا رہے ہوتے تو رو رہے تھے, بھائی تم کیوں جا رہے ہو چھوڑ کر, بھائی تم رہو, تم کیوں جا رہے ہو. ہم مسلمانوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے ایک شہر فتح کیا, وہاں عیسائی رہتے تھے, شہر فتح ہو گیا, وہاں رہنے لگے, نظام قائم کیا. پھر ضرورت پیش آئی, یہاں سپاہی بڑے بیمار ہو رہے تھے, اب وہ ہمارا آسریاں بیمار ہو رہے تھے. کہ لشکر کو شفٹ کرو, کوفہ بسایا گیا اور کوفہ لایا گیا. جب سارے جا رہے تھے تو سعد بن ابی وقاص نے جتنا ٹیکس وصول کیا تھا سارا ٹیکس واپس کر دیا. واپس لو بھائی, ہر کوئی اپنا ٹیکس واپس لے جائے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ٹیکس لیا تھا اس لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. ہم جا رہے ہیں, حفاظت نہیں کر سکتے تو ٹیکس کی قیمت واپس دے کر جا رہے ہیں. وہ شہر کے دروازے تک چھوڑنے آئے. ہر شہری کی آنکھوں میں, عیسائی شہریوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہہ رہے تھے چھوڑ کر مت جاؤ, اگر بیماری ہے یہ چلی جائے تو واپس آ جانا, ہم تمہارے سوا کسی اور حاکم کو نہیں چاہتے. یہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی. آج کتنے ہیں کہ جو ہمارے بغل میں بیٹھنا پسند کریں. ہمارے اخلاق تو ویسے ہونے چاہیے کہ لوگ ہماری دوستی کو ترس جائیں. ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ ہماری دوستی کو ترسے, ہے نا. مسلمان تو ہمارا دوست ہو ہی, دوست کیا وہ تو بھائی ہو. کہ سرکار نے فرمایا ہر مسلمان ایک جسم کی طرح ہے,
پورا اسلامی معاشرہ ایک جسم کی طرح، اگر انگوٹھا کٹ جائے نا تو کر کے ہمیں پوری باڈی میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. اگر ہمیں کہیں پر بخار آ جائے تو بخار میں ٹیمپریچر بڑا ہے لیکن پوری باڈی بے چین ہے، آرام نہیں ہے. سرکار فرماتے یہی حال مسلمان کا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا تڑپ جائے، تب جا کر وہ مسلمان ہے. اگر ایک مسلمان کی تکلیف دوسرا اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا تو پھر وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اب حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے، چھوڑ دیا. تو ایسی حکمرانی ہونی چاہیے. اب یہ انگریز آیا، دیکھیں اسلام کا راز کیا ہے. مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں اور لوگ جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی حکومت کو پسند کرتے. راز کیا ہے؟ پہنچ گیا بغداد، ایک ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، دوپہر کا ٹائم تھا، کھانا کھا کر کاؤنٹر پر پہنچا، بھائی میرا بل. اس نے کہا کہ تو آپ کا بل ادا ہو چکا ہے، آپ جائیں. ادا ہو گیا. اس نے کہا لیکن کس نے دیا؟ کہا وہ بھائی ہے نا اس نے دے دیا. بندہ لیکن وہ مجھے پہچانتا نہیں، کیسے بل دیا؟ دے دیا بھائی، ہو گیا، جاؤ. وہ وہاں پہنچا، بھائی آپ تو مجھے پہچانتے نہیں ہو، جانتے ہو مجھے؟ کہا نا میں آپ کو جانتا ہوں. کہا نہیں. تو بل کیوں دیا؟ کہ اس لیے کہ آپ مجھے اجنبی لگے، مسافر ہوں، اور ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں کوئی مہمان آئے اور اسے اپنی جیب سے پیسہ نکالنا پڑے، یہ ہماری مہمان نوازی کے خلاف ہے. ہمارا حال کیا ہوگا مسلمان کا حال؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ہمارے گھر مہمان آئے تو دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. اور مردوں کا تو ٹھیک، عورتوں کا حال دیکھیں، کچن میں برتن کے دھڑا دھڑ ہو رہی ہوتی ہے، ادھر برتن گرے، مہمان بھی سمجھ جاتا ہے کہ میری خیر نہیں ہے نا. گھر والے کا تو حال خراب، گھر والا بھی کانپ رہا بیچارہ. یہ مہمان ہے تب تک خاموشی ہے، یہ طوفان سے آنے کے پہلے کا سناٹا ہے. جیسے ہی مہمان جائے گا یہ طوفان آنے والا ہے نا. ہاں تو آپ تو وہ ایک کلپ دیکھی ہوگی آپ، ایک بندہ شادی کرنے والا تھا ہے نا، شادی کرنے والا تھا. تو اس نے اپنے دوست نے کہا کہ میں شادی کرنے والا ہوں، یار بہت خوش تھا، میں شادی کرنے والا ہوں. کہا اچھا لیکن ایک منٹ، چل میرے ساتھ چل. کہا ارے تو چل نا. اپنے گھر لے گیا، ڈور بیل بجائی، دروازہ اس کی بیوی نے کھولا. اس نے کہا یہ میرا دوست ہے، یہ مہمان بن کر آیا ہے نا، 2 دن ہمارے گھر رہے گا ہے نا، کھانا وانا تیار کرنا. تو وہ شروع ہو گئی، مہمان کے سامنے ہی شروع ہو گئی ہے نا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنا سارا کام ہوتا ہے، یہ وہ مہمان لے کر آ جا تو کھانا بنائے. وہ اس نے اتنا بولی کہ وہ کہتا میں نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، بھاگ گیا. یہ حال ہمارے گھروں کا ہے کہ ہماری عورتیں بھائی مہمان آتا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ، آپ کی جیب سے نہیں جانے والا، وہ اپنا رزق لے کر آیا ہے، وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گھر کی بلائیں ساتھ لے جاتا ہے. کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، مہمان کھلاتے رہو، بلائیں ٹلتی رہے گی، لیکن کوئی کھلانے والا تو ہو. کوئی کھلانے والا تو. حضرت ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مہمان کے بغیر ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا، جب تک مہمان نہ آئے ہفتہ کھانا نہیں کھاتے تھے ہے نا. اور یہاں حال یہ ہے، مہمان آ جائے تو ہماری شامت آ جاتی ہے، ہمارے منہ بگڑ جائیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جاتا ہے تو گھر کی بلائیں لے کر جاتا ہے. کیا ضرورت، ہم کتنے سکون میں آ جائیں گے، کسی کو کوئی آصف نہیں، کوئی اثر نہیں، کہیں مزار پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. مہمان کھلاتے جاؤ، اللہ بلائیں ٹالتا جائے گا. نمازیں بھی پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنی ہے نا، ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے نا، رشتہ داری نبھانا، یہ سارے کام اللہ کے رسول نے ایسے چھوٹے چھوٹے کام دیے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے. بہرحال اب وہ انگریز آیا، وہ آخری حدیث میں سنا کر ختم کروں گا. وہ انگریز آیا اور آ کر اس نے بل دیکھا، ادا ہو گیا. اب یہ یعنی کہ ایک متاثر ہوا نا، یار ایسے اخلاق ہیں مسلمان کے، جان پہچان نہیں، لیکن مہمان مسافر اجنبی تھا تو کھانے کا بل دے دیا کہ تو پیسہ دے گا، میں دیتا ہوں، تو مہمان ہے میرا. ہاں ابھی آگے گیا کہ اس سے کوئی چیز خریدنی تھی، ایک دکان پر پہنچ گیا، بھئی یہ چیز یہ چاہیے، کتنے کی؟ اس نے کہا دیکھو یہ اتنے کی ہے اور میرے پاس ہے بھی، لیکن اگر آپ کو برا نہ لگے، آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ ایک کام کریں گے. کہا بولو؟ اس سامنے والی دکان سے لے لو نا یہی چیز. کہا کیوں؟ ایسے ہی وہاں سے لے لو.
یہی چیز ہے، اتنی روپے میں ہے، یہی قیمت ہے، لیکن وہاں سے لے لو، تمہیں نہیں بیچنی، نہیں مجھے نہیں بیچنی، آپ وہاں سے لے لو۔ بندہ وہاں گیا، انگریز جا کر وہ سامان خریدا، اتنے ہی روپے کا تھا، ویسے ہی بالکل پیور ویسے ہی سامان تھا، لے لیا، لیکن دل میں بے قراری تھی، بھائی اس نے کیوں نہیں دیا، سامان تو وہاں بھی تھا، سامنے کی دکان پر کیوں بھیجا؟ وہ واپس پلٹ کر ادھر آیا، بھائی میں نے لے لیا، تو نے کہا تو میں نے لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب تو بتا کہ تو نے نہیں بیچا، اس کے پاس کیوں بھیجا؟ کہ بھائی بات یہ ہے کہ صبح سے میرے پاس تو کافی گراہکی آئی ہے، آج دن بھر میرا اور میرے گھر والوں کا ہو جائے خرچ، اتنا تو میں نے کما لیا، لیکن میں نے صبح سے دیکھا اس کے یہاں کوئی گیا نہیں ہے، اس کے بھی تو گھر والے ہیں، اس کے گھر والوں کا خرچ کیسے چلے گا؟ تو میں نے سوچا اس کا بھی انتظام کر دوں، اس کا بھی انتظام ہو جائے، جہاں میرے گھر والے کھائیں تو اس کے بھی تو گھر والے کھا لیں، اس کے گھر والے بھی کھا لیں، اس لیے میں نے وہاں بھیجا تھا، ورنہ کوئی اور بات نہیں تھی۔ وہ انگریز بس یہ واقعہ دیکھ کر انگلینڈ لوٹ گیا، یہ کہتا ہوا کہ مسلمانوں کو پوری دنیا فتح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر ہم نے اپنے اخلاق چھوڑے ہیں، اور جب ہم نے اپنے اخلاق چھوڑے تو پھر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہے نا؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب ایمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، یہ رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ بوڑھا آدمی تلاوت کرتا ہو، ورنہ ہمیں رمضان ہی میں قرآن یاد آتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا یہ میرے رب کا پیغام ہے، رب کا پیغام لاؤ نا، میرا رب مجھ سے کیا کہتا، پڑھ کر تو دیکھوں اس میں باتیں کیا ہیں، اگر نہیں آتا کوئی تفسیر بیان کرتا اس کی تفسیر تو سن کر دیکھوں۔ اچھا پھر آج کل معاملہ ایسا ہے، بات یہ ہو یعنی نکلی ہے کہ بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور جب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو یہ مولویوں کی کیا ضرورت ہے، ہم یوٹیوب سے جب دیکھ لیں گے، جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے یوٹیوب میں، یوٹیوب کھولا شروع، نہیں ہر چیز یوٹیوب پر یا گوگل بابا بڑے ماہر ہیں، ہاں جیسے ہی سرچ کرو فوراً سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن وہ علماء جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ گوگل بابا یا وہ یوٹیوب وہ رہنے دیں علماء کے لیے، وہ دیکھیں گے سوچیں گے بات کریں گے، لیکن آپ اگر لے کر بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اس پر موجود ہیں، آپ کا ایمان لے جائیں گے، شہد دکھائیں زہر کھلائے، ایسے لوگ موجود ہے نا۔ وہ تو آپ تو ہاں بخاری کی حدیث سنا کر بول رہا تھا، آپ نے بخاری کا نام سنا، آپ کبھی بخاری پڑھ کر تو دیکھیں، علماء جانتے بخاری میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بخاری کا نام لے لیا، بخاری میں بہت سی حدیثیں ہیں، ہر حدیث پر اس کو عمل کروا دیا جائے تو اس کا بھی پسینہ نکل آئے گا، میں نے تو پسینہ کا پتہ نہیں کہاں کا گیلا ہو جائے گا، ہے نا۔ ہاں یہ بات یہ ہے، بخاری صرف بخاری نہیں، اللہ کے رسول کی بہت سی حدیثیں ہیں، سرکار نے کبھی کوئی عمل کیا کبھی کوئی عمل کیا، دونوں عمل بخاری میں، دونوں عمل ہیں۔ آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بخاری میں ایک ہی پیج پر ایک کے بعد دوسری دو حدیثیں ایسی ملی ہوئی موجود انس بن مالک کی، آپ اسے اٹھا کر دیکھیں، ادھر حضرت انس بن مالک فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں رکوع کے بعد قنوت پڑھا، رکوع کے بعد قنوت پڑھا، اور یہاں فرماتے ہیں سرکار نے رکوع سے پہلے پڑھا، دونوں حدیث ایسی ملی ہوئی ہے، بتاؤ کس پر عمل کرو گے، رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھو گے کہ رکوع سے پہلے پڑھو گے؟ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، جس کا کام ہے اس کے لیے چھوڑ دو، جس کا کام ہے اس کے لیے چھوڑ دو، تمہیں وہ کام کرنا۔ آپ سوچیں ہم تو اتنے پیارے مذہب کے ماننے والے نا، آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کا کیا ہوتا ہے 3 طلاق دے دی اس کے بعد انہیں اہل حدیث و وہابی مولوی یاد آتے ہیں، کیوں؟ ابھی تک تو حنفی تھے، ابھی تک ہاتھ یہاں باندھ رہے تھے، لیکن جیسے 3 طلاق دی اب یہاں امام صاحب کے پاس نہیں، اب یہاں سنی عالم و مفتی کے پاس نہیں، اس لیے کہ یہ تو کہے گا گئی تیری بیوی گئی تیری بیوی گئی، تو نکالو اس مولوی کو کہ جو کہے گا 3 بولو تب بھی ایک ہی ہوتی ہے، تیری بیوی نہیں گئی، ایک ساتھ 3 بول دو تب بھی 3 طلاق نہیں ہوئی، تو ایسے مولوی کو ڈھونڈ نکالیں گے وہاں بھی، اور وہاں سے فتویٰ لکھوا کر لائیں گے، نہیں میں نے پوچھا ہے نہیں ہوتی، لا بتا، نہیں میں نے پوچھ لیا ہے نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ایک عالم سے پوچھا تھا، کون تھا وہ ایک سے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے بتایا نہیں ہوتی، تو بتا تو صحیح کون ہے وہ، ہے نا۔
کیوں بھائی؟ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہ کام ایسا کیا ہے تو سزا اللہ نے دی ہے، قرآن میں سزا دی ہے، اس سزا کو مت بھولو، اللہ نے قرآن میں یہ سزا متعین فرمائی۔ بہرحال تو بات اتنی سی ہے، بات صرف اتنی سی کہ ہمیں علماء کا دامن تھامے رکھنا ہے، اور جو یہ سمجھاتے ہیں جیسا سمجھاتے ہیں میں ویسا چلنا ہے۔ آپس میں امت کے اختلاف و انتشار سے بچنا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑوں سے دور رہے، آپس میں ہمیں شیر و شکر، دودھ میں شکر مل جاتی ہے، ایسے ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام، سرکار فرماتے سلام عام کرو، ہر ایک کو پہچانو نہ پہچانو سلام کرو، اور اطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ سرکار فرماتے صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے رشتہ رکھے تم اس سے رکھو، نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑتا ہو تم اسے جوڑو، تم اسے جوڑتے جاؤ، وہ تو تمہیں منہ ہی نہیں لگاتا ہے، چل نکل، تب بھی کیسے ہو، کیا خیریت ہے، اور آپ میٹھے ہی بنے جا رہے ہو، میٹھے ہی بنے جا رہے ہو، وہ آپ کو بھگاتا جا رہا ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اب وہ نہیں سلام کا جواب دیتا میں کیوں کروں، نہیں، آپ بھاگے جا رہے ہیں، اس کو ملاتے جا رہے ہیں۔ ہاں وصلوا الارحام ہے نا، رشتہ داریاں جوڑو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ جتنا ہو سکے، جو ہو سکے آپ کی استطاعت کے مطابق کھلاؤ، کہ کھلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ پھر سرکار نے ایک اور فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات میں نمازیں ادا کرو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں، تم نمازیں ادا کرو، وَتَدْخُلُوا آمِنِينَ وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اتنے آسان نسخہ دے دیا، عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی اور اسلامی اخوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام آفات و بلیات و مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل سنت و جماعت کو آپس میں متحد اور متفق فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دین و دنیا کی تمام مرادیں پوری فرمائے، ہمیں تمام نیکیوں بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول